اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن حمام ان رجلا اضافته عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فارسلت الیہ بملحفۃ والتحف بها الليل فأصابته جنابة فغسل الملحفة كلها فقالت ما أراد بغسل الملحفة إنما كان يجزئه أن يفرقه لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم يصلي فيه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کی گئی ہے جناب حمام بن حارث رحمہ اللہ سے کہ ایک رجل مہمان ٹھہرایا ان کو ضیفتہ فی دار ضیافت، جڑی کوئی جگہ بنی سے نا بھی لوگ دور دراز تو آندے سن بھی ازواج مطہرات دے کولوں بل واسطہ کوئی حدیث پڑھیے تے مناسبت ہو جائے ساڈی سونیاں دے گھر نال، سمجھ آندی پئی تے نالے سونے فرما گئے سن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہ حمیرہ سے دین سیکھو، اس وجہ تو کثرت نہ لوگ بہت بڑا اعزاز خدا دے بندے تو مومنہ دی ماما، لیکن ہے تو پردہ سے نا، لیکن پردے وچ آ کے ایک رجل آیا تو ظاہر ہے پھر جنہیں دور تو ہونا سی مہمان تو انہوں ٹھہرانا سی، جڑا کوئی جگہ بنی سی کہ ایک رجل مہمان ٹھہرایا اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے جی اچھا پس بھیجا اپنے اس کی طرف ملحافہ، اوپر اوڑھنے والا نا کپڑا، کوئی سردیاں دا موسم سی کتے لین والا نا کوئی موٹا کپڑا اپنے بھیجا، لحاف مانا نہیں سنے نا کیونکہ انہوں سارا تو دیتا تو روح والی رضائی تے نے ساری تو ویندی کوئی اکل کول بھی تو کم لینا ہے نا، کوئی مطلب موٹا کھیس شیس آپ نے بھیجا، کوئی ملحافہ اتے لین والا، اور لحاف نو تاں دے نے بھی لف اتے لیا جاندہ ہے۔ بس آپ نے بھیجی اس کی طرف چادر یعنی موٹی سردیاں واسطے، اور التحاف کیا اس نے اس کے ساتھ رات کو، تو انہیں اپنے اتر لئی اپنے اتر لئی، پاس پہنچی اس کو جنابت، اس نو رات اطلاع ہو گیا، اس ملحافہ دے نال جڑا نمنی لگ گئی، پس دھویا اس نے ملحافہ سارا احتیاطاً سارا کھیس دھو دیتا سارا، ہن تسی ویکھو نا بھی لیف اگر ہوئے تو یار بھی سارا لیف دھو دیتا، کوئی گل نہیں نا، کوئی عقل نہیں ہوندی یار، بس تے اے گل نا اگوارے میں جناب ام المومنین دی لونڈی نے ویکھیا بھی او لیف او جڑا نا موٹا کھیس دھوندا پیا اس زمانے جیڑی بھی شے سی، تو انہاں دسیا تو پھر ام المومنین نے اے گل فرمائی، پس فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارادہ کیا اس نے ملحافہ کے دھونے کے ساتھ محض بھی نے کم کیوں کیتا ہے، محض کافی تھا اس کو یہ کہ کھرچتا اس کو جتھے لگی سی نا اتھوں نو، البتہ تحقیق میں کھرچتی تھی، منی یابس کو منع کیتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے، پھر سرکار اس میں نماز پڑھتے۔ روایت کی گئی حضرت حمام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ ایک رجل مہمان ٹھہرایا اس کو حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پس بھیجی اس رجل کی طرف ملحافہ اور التحاف کیا اس رجل نے ملحافہ کے ساتھ رات کو، پاس پہنچی مطلب اتے اوڑھ کے ستا، پاس پہنچی رجل کو جنابت، پاس دھویا اس نے سارا ملحافہ احتیاطاً، پاس فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارادہ کیا اس نے ملحافہ کے دھونے کے ساتھ، پاس کافی تھا اس کو یہ کہ کھرچ دے اس کو،
البتہ تحقیق کھرچتی تھی میں منی یابس رسول اللہ کو منی یابس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک سے، پھر نماز پڑھتے آپ علیہ السلام اس میں، پھر سرکار اس میں نماز پڑھتے. دھیان کرے جب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اضافت ہو اخرج ابن جارود فی منتقى. جناب سفیان ام منصور عن ابراہیم عن حمام کے سندو قالا کان عند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے ہاں مہمان خانے میں ضیف ہونے ایک مہمان تھا، پس جنبی ہو گیا، پس وہ دھونے لگ گیا اس کپڑے کو کہ پہنچی جنابت اس کو. فقالت ام المومنین نے مرفوعاً فرمایا بے سونے جڑا سن حکم دیتا سی وہ تو ایسی کہ سرکار حکم دیتے تھے ہم کو منی کے کھرچنے کے ساتھ بے حتے ہی جی ان دے وچ انج عبارت تھی. واخرجو مسلم من حاذا الوجہ بلفظ کہ البتہ تحقیق دیکھتی ہوں میں اپنے آپ کو کہ میں کھرچتی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے یا بے سن کو اپنے ناخنوں کے ساتھ. آگے نا یا بے سن بھی. وَأَخْرَجَ البخاری من حدیث ام المومنین سے اور سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وہ پیچھے ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھو دیتے تھے منی کو، پھر سرکار تشریف لے جاتے نماز کی طرف اس کپڑے میں، اور میں دیکھتی تھی دھونے کا اثر کپڑے میں. قال البزار جی روبے یا غسلہ عنہا من وجہ واحد جی بھئی دھونا جو ہے نا وہ اس کپڑے کا دھونا آپ ام المومنین سے ہے ایک ہی وجہ کے ساتھ. جی یہ تو ہے نا کہ سرکار نے دھویا تو نسبت سرکار کی طرف، لیکن دھویا کپڑا ام المومنین نے. رواہ عمرو بن میمون عن سلیمان بن یسار عنہا، اور انہوں نے نہیں سنا ان سے کنہوں نے یسار سلیمان بن یسار نے. اور وَيَرُدُّهُ مَا عِنْدَ البخاری من التصریح بسماعہ لہو منہ، لیکن رد کیا گیا ہے جنہوں نے کہا نا کہ سنا نہیں ہے لیکن امام بخاری نے ان سے روایت کی ہے تو ان کا سماع ثابت ہے کہ ان کا سلیمان بن یسار کا ام المومنین سے. لہو منہا واخرج الدارقطنی وابو عوانہ فی صحیح والبزار فی مسند من طریق امرا ام المومنین سے کہ میں کھرچتی تھی منی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے جب وہ خشک ہوتی، اور میں دھوتی تھی منی کو جب وہ. تو بزار نے اس حدیث کی علت یہ بیان کی یہ مرسل ہے کہ اس میں راوی نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک تو مرسل سے کہا کہ وہ تو قبول ہے جی، سمجھے. واخرج البزار وابو یعلا موصلی فی مسندہما، ابن عدی نے اپنی کامل میں، دار قطنی نے، بہقی نے اپنی سنن میں، علامہ عقیلی نے اپنی ضعفاء میں، ابو نعیم نے معرفہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فی قصہ تھی مرفوعاً. او میں پانی کٹدا پیا سا سرکار آگے پیچھے حدیث پڑھی ہے بالکل کہ سونیا فرمایا کہ دھویا جاتا ہے کپڑا غائط سے، بول سے، منی سے، دم سے، قے سے، یا عمار نہیں ہے تیرا نخامہ اور تیری آنکھوں کے آنسو اور وہ پانی جو تیرے اس برتن میں ہے مگر برابر. اچھا یہ جو ہے نا یہ جب ابھی پڑھی ہے اس کی سند میں ثابت بن حماد ہیں. کون ہیں؟ ثابت بن حماد عن علی ابن زید بن جدعان. تو حدیث ضعیف کہا ہے انہوں نے اس کو اے جن وچ منی دا ذکر ہے حدیث ہے، مگر یہ کہ ابو یعلا غیر ابو یعلا بے ثابت بن حماد کہا انہوں نے جی. اچھا جی اتہمہ بعضہم بالوضع کے وہ حدیث وضع کر دیں. قال اللالکائی نا علامہ لالکائی نے کہا ہے اجماع کیا انہوں نے اس کی حدیث کے ترک پر. کس سے؟ ثابت بن حماد سے جی، سنیں. اچھا
واخرج البزار والطبرانی من طریق ابراہیم بن زکریا الحجلی عن حماد بن سلمہ کہ وہ حماد بن وہ ثابت بن حماد تیندے وچ حماد بن سلمہ عن علی بن زید و ابراہیم ضعیف و غلط وہ بھی غلطی لگی. بعض روایت کی ہے اس کو ثابت بن حماد نے، جیسا کہ طبرانی نے کہا ہے متفرد ہے اس کے ساتھ ثابت یہ ما قال الحافظ، اور اس میں ایک ضعف آخر بھی ہے وہ علی بن زید کی وجہ سے مک گئی گل. اچھا یہ تو گل حدیث آئی سی دی گل کتنے بچہ اضافت ہو روایت کی ہے اس کو پیچھے وہ ہے نا اخرج الجارود تو ہور روایت کی ہے حدیث کو ترمذی نے عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام بن حارث قال فرماتی ہیں کہ مہمان بنا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مہمان، پس آپ نے حکم فرمایا اس لیے پیلے رنگ کے ملحفہ کا، وہ سو گیا اس میں فاحتلم، پس اس نے حیا کیا یہ کہ بھیجے کپڑا آپ کی طرف اور اس کے ساتھ احتلام کا اثر ہو، پس ڈبویا اس نے اس کو پانی میں جی تو کے نا جی تو پھر ظاہر وہ سکنا تو سارا دن سے نہ تو کے صاف کر کے پھر بھیجا ام المومنین کی طرف. پس فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں خراب کیا، اس نے ہم پر ہمارا کپڑا سارا تو دیتا سو، بعض کافی تھا اس کو یہ کہ کھرچے اس کو اپنی انگلیوں کے ساتھ کھرچ دے وہ تو ٹھیک سی، محض کھرچتی تھی میں منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا مبارک سے. کو سمجھ آئی؟ قال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح وہو قول اجنبی منی کھرچ دیو وہو قول غیر واحد من الفقہاء جیسے جناب سفیان و احمد و اسحاق. قالو یہ سارے بزرگ کہتے ہیں منی کے بارے میں جو لگ جائے کپڑے کو کافی ہے اس کو کھرچنا، اگرچہ اسی طرح منصور عن ابراہیم عن حمام بن حارث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثل روایت آمش کے اور روایت کی ابو معاشر نے اس حدیث کو عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حدیث آمش اصح ورواہ ابن ماجہ عن الامش. اس میں یہ ہے کہ آیا ایک مہمان ام المومنین کے پاس حکم دیا آپ نے اس کے لیے ملحافہ کا جس کے لیے پیلا رنگ تھا، فاحتلم فیہا فاستحیا یہ کہ بھیجے اس کو اور اس میں احتلام کا اثر ہو، پس دھویا اس نے اس کو پانی میں، پھر بھیجا ام المومنین کے پاس. آپ نے فرمایا لما افسد علینا ثوبنا، کافی تھا اس کو یہ کہ کھرچتا اس کو اپنی انگلی کے ساتھ. بسا اوقات میں کھرچتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا سے اپنی انگلی کے ساتھ. کوئی آواز آ رہی ہے؟ ورواہ ابو داود عن الحکم عن ابراہیم عن حمام ابن الحارث انہو کان عند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مہمان تھا ایک تو فاحتلم، پس دیکھا اس کو ایک ام المومنین کی لونڈی نے کہ وہ دھو رہا ہے جنابت کے اثر کو ان کے کپڑے اپنے کپڑے سے جی اور یغسل ثوبہ یا اپنا کپڑا دھو رہا ہے، تو اس نے خبر دی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے فرمایا البتہ تحقیق دیکھا میں نے اپنے آپ کو، یعنی میں نے یہ گل یاد ہے کہ میں کھرچتی تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے. تحاوی شریف ہے نا وہ پہلے حدیثاں نقل کر دینے پھر تبصرے کر دینے، ایک تبصرہ جی امام تحاوی شریف دا تحاوی دا انج دی عبارتوں تھی ہونی تبصرے دیاں کیویں کہ نقل کی گئی بات امام تحاوی رحمہ اللہ سے کہ تحقیق گئے ہیں جانے والے اس بات کی طرف کہ کیونکہ وہ حدیثاں لکھ کے دس دینے یہ جو حدیثیں میں نے نقل کی ہیں کچھ لوگ ان کی طرف گئے ان کے نام بتاتے ہیں کون کون سے ہیں، پھر آگے دوسری حدیثیں، پھر محاکمہ، پھر صحابہ پاک کے اگر اقوال ہیں تو وہ گئے اس بات کی طرف کہ منی طاہر ہے اور یہ کہ نہیں خراب کرتی منی کس کو اگر واقعہ ہو جائے پانی میں، اور یہ کہ نہیں حکم منی کا اس میں حکم کس کا. ایک بھی قوم ادھر گئی ہے جی نہیں ہے حکم منی کا اس مسئلے میں، حکم نجاست کا، حکم نجاست لکھے ہیں
مڈو کہ وَأَنَّ لَيْسَ وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النُّخَامَةِ. وہ بھی جملہ ہے تو اے بھی جملہ ٹھیک نہ باچو یہ کہ نہیں ہے حکم منی کا اس مسئلے میں حکم نجاست کا. یہ زیادہ واضح ہے نا منی نجاست کا حکم نہیں اس کا. جی حجت پکڑی ان لوگوں نے اس میں ان آثار کے ساتھ پیچھے پڑھیاں جائے نا تو تعویذ شریف بھی اتھے اس جگہ تے اور مخالفت کی ہے ان کی اس میں آخرون نے دوسرے لوگ وہ اس طرح کر کے امام تعویذ ایک طریقہ ہے. جی وہ پھر آخرون کون نے وہ جڑے نہ تھلے جڑے نہ شرع امام علامہ عینی دی وہ پھر دس دینے کہ آخرون یہ بندے ہیں جو اس طرف گئے ہیں وہ یہ بندے ہیں. اچھا جی آخرون پس انہوں نے کہا کہ بلکہ منی اور کہا انہوں نے کہ نہیں حجت ان کے لیے ان آثار میں اس مسئلے پر کس مسئلے پر کہ منی اور نجس نہیں ہے طاہر ہے بھی انہاں واسطے نہ پچھلیاں دلیلاں وچ کوئی دلیل کوئی نہیں بھی جتوں ثابت ہوئے کہ منی نجس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے نا آثار محض آئے ہیں کپڑے فی ذکر ثیاب النوم میں کپڑے کے نوم کے فی ذکر سونے والے کپڑے کے ذکر میں. کس میں؟ سونے والے کپڑے کے ذکر میں یہ بات آئی ہے. جی سنیں جی اور نہیں آئی یہ بات اس کپڑے میں کہ نماز پڑھی جائے اس میں. اور تحقیق دیکھتے ہیں ہم کپڑوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں ہم کپڑوں کو نجسا کہ وہ کپڑے جو نجس ہیں غائط اور بول کے ساتھ اور خون کے ساتھ یہ کپڑے پہن کر سونا منع نہیں ہے. یہ کپڑے اور نہیں جائز نماز ان کپڑوں میں. پس فقط یجوز ہو پس کبھی جائز ہے یہ کہ ہو منی اسی طرح یعنی منی بھی کہ جڑے کپڑے پانے نے نا صرف سون لگیا اگر انہوں نے منی لگی تو صرف کھرچ دیو تو کافی ہے. محض ہوگی یہ حدیث حجت ہمارے خلاف اگر ہم قول کریں اس کا کہ نہیں صحیح سونا کپڑے نجس میں محض ہم تو مباح جانتے ہیں سونے کو اس میں. جی اور ونوافق ما اور موافقت کی ہم نے اس کی جو روایت کیا تم نے اس میں اور ہم کہتے ہیں بعد اس کے کہ نہیں صحیح نماز اس میں. جی پس نہیں مخالفت کی ہم نے کسی چیز کی اس میں جو روایت کی گئی اس میں. اور تحقیق آیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں کہ سرکار کی کانت تفعلو کہ وہ کھرچتی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کپڑے میں ہے کہ بے سرکار نماز پڑھتے تھے اس کو جب کہ لگ جائے منی. جی کہ فی ما تحقیق آیا ام المومنین سے اس میں کہ کانت تفعلو کہ کرتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے ساتھ وہ کپڑا کہ جس میں جب لگ جائے منی تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو دھوتی تھی. کیا کرتی تھی؟ آپ پوری سند سنو. امام طحاوی کہتے ہیں وہ اس پر ہمارے پاس دلیل وہ حدیث ہے کہ حدثنا یونس قال حدثنا یحییٰ بن حسان قال حسان میں حدثنا عبداللہ بن المبارک و بشر بن المفضل عن عمرو بن میمون عن سلیمان بن یسار. نظر آیا؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں دھوتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا سے. پس سرکار تشریف لے جاتے نماز کی طرف اور یہ کہ پانی کے نشانات البتہ آپ کے کپڑے میں ہوتے. پس اسی طرح آپ کرتی تھیں آپ سرکار کے اس کپڑے کے ساتھ جس میں سرکار پڑھتے تھے کہ دھوتی تھی آپ منی کو اور کھرچتی تھی آپ منی کو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کپڑے تھے کہ جس میں سرکار نماز نہیں پڑھتے تھے. جی اور ہے حجت قول اول والوں کے لیے جن آنکھیں بھی منی کیے اہل قول ثانی والوں کے خلاف ان کے پاس حجت یہ حدیث ہے
حدیث ہے جناب علقمہ اور اسود کی عن غیرہما المومنین سے آپ فرماتی ہیں کہ میں کھرچتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا مبارک سے یابسان اپنی انگلیوں کے ساتھ، پھر سرکار نماز پڑھتے اس کو اور سرکار اس کو دھوتے نہیں تھے باقاعدہ، تو ولیس فی ھذا، اور نہیں ہے اس میں ہمارے پاس دلیل اس کی بھی اب اس سے منی کی طہارت ثابت ہو جائے، یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جائز ہے یہ کہ کیا ہو یہ جی پس پاک ہو گیا کپڑا اور منی فی نفس ہی کیا ہو، منی تو فی نفس ہی نجس ہو لیکن کھرچنے والا کپڑا کی ہو جائے، نہیں جائز ہے، جیسا سنیں جی جیسا کہ تحقیق روایت کی گئی اس میں جو لگے نہ جوتے کو خف کو گندگی سے، تو پس ان دونوں کی طہارت کیا ہے، کون مٹی نہ چنگی طرح رگڑ دیو تو صاف ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو پس تراب کافی ہے دونوں کے، تو اب یہ پونجنا نہیں ہے دلیل گندگی کی فی نفسی بھی صاف پاک بھی ہو گئی، امام طاوی اس طرح تبصرہ کر دینے، پس جیسا کہ وہ جو روایت کی گئی ہے منی میں احتمال ہے یہ کہ ہو کو منی کا بھی ان کے نزدیک یہ کہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے کس کے ساتھ، منی کے کھرچنے کے ساتھ خشک ہو، اور حالانکہ فی نفس ہی منی آگی سمجھ ایشا بس ہے۔ اور تحقیق روایت کی امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں، اگلی گل پچھلی گل مک گئی، میں امام موطا میں کہتے گیا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے او واقعہ آپ دا جنگ او سفر والا واقعہ کہ، اور تحقیق روایت کی امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پس غسل کیا اور دھویا وہ جو دیکھا اپنے کپڑے میں، او جا کے پرا او جتے پانی سی، اور وہ نادا اور پانی چھڑکا اس جگہ کے جہاں کچھ نہ دیکھا، اور اذان دی اور اقامت کی تو آپ نے نماز پڑھائی، اور ان سے ایک روایت ہے بے روایت سلیمان بن یسار عن عمر، اس میں یہ ہے کہ آپ نے غسل کیا اور دھویا وہ جو دیکھا اپنے کپڑے میں احتلام سے، اور دوسری سند کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے غسل کیا اور دھویا احتلام کو اپنے کپڑے سے، اور ان سے کہ یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب کی روایت میں اس طرح بھی ہے کہ آپ کپڑا دھونے لگے وہ جو آپ نے دیکھا اس احتلام سے حتیٰ کہ خوب سفیدی ہو گئی، تو جناب عمر نے دور سے آواز دی کہ سونیوں صبح کر دیتی جے، ہمارے پاس کپڑے ہیں، بس آپ چھوڑیں اپنا کپڑا، بعد میں دھو لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ عجب لک یا ابن العباس، کہ اگر تو پاتا ہے کپڑے تو کیا پس کل ہمارے پاتے ہیں سیابن، میں سارے کو جوڑے نے جی، اور اس میں اہتمام سے ہے کس کا، منی کے دھونے کا، وہ جو بھی آپ نے باقاعدہ توتا کپڑا ہو میرے یارا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ترجمۃ المشکات میں او مراد جڑی نا جی اشیاۃ اللمات میں آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ احادیث دلالت کرتی ہیں منی کی، جیسا کہ وہ مذہب ہے ہمارا اور مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ کا اور مذہب امام شافعی کا اور امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ منی، اور دلیل ان دونوں بزرگوں کی یہ ہے کہ منی خلقت اولیاء اللہ کی خلقت کا اور اس کا، تو پس کیسے ہم کہیں کہ منی اچھا سنیں جی۔ اور روایت کی ہے دارقطنی و طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ سوال کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی کے بارے میں جو لگ جائے کپڑے کو، تو فرمایا بے شک وہ بمنزلے یا نخامہ کے کافی ہے تجھ کو یہ کہ مل دے تو اس کو کسی کپڑے کے ساتھ، کسی کو لیر پکڑ کے صاف کر دے، یا کس کے ساتھ ایک وٹا شٹا لے کے جی، اور ایک لفظ میں ہے کہ بمنزلے مخاط کے اور منزلے تھوک، اور فرمایا کہ کافی ہے تجھ کو یہ کہ صاف کرے تو اس کو خرقہ کے ساتھ یا اس خرگاشا لے کے،
اے ویکھو آندے نے ہن دسوں کو پاک ہے کہ کوئی نہیں واخرج البہقی من طریق عطاء عنہ والطحاوی من طریق ابن جبیر عنہ مرفوعا واخرجاہ من طریق عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ موقوفا ایضا امام بہقی فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عباس پر موقوف صحیح ہے، مرسل میں جو ہے نا وہ نہیں صحیح، مطلب ہے کہ بھی اصل بھی چوکھیاں سندے نے بھی آپ دے قول ہے کنہ دا انہاں فرمایا پیچھے بھی آ گیا ہے وہی گل ہی، اور تائید کرتا ہے ان دونوں کے مذہب کی اے جڑی پیچھے پردے پہ گل چلتی پئی ہے بے منی کی ہے کہ وہ جو نکالا اس کو ابن خزیمہ دارقطنی بہقی ابن جوزی من طریق محارب بن دثار عن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بسا اوقات کھرچتی تھی میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، حالانکہ سرکار پھر اس میں نماز پڑھتے تو جے کر نجس ہوئے تو کھرچنا نہ ہوتے بچتے اثر تے بچے رہ گیا جی ولفظ ابن خزیمہ کہ انہا کہ ام المومنین کانت کھرچتی جی کانت جی کیے ہاں منی کھرچتی تھی اور نکالا اس کو ابن حبان نے ثم اخرجوا من وجنانا کہ میں کھرچتی تھی منی کو آپ کے کپڑے سے اور آپ سرکار نماز پڑھتے تھے اس میں۔ ہماری دلیل ہو کہ وہ کہ روایت کی ہے وہ جو وارد ہے آپ وہ جو وارد ہے آپ کے دھونے سے اور اس کے کھرچنے سے جی والانا ما واردہ فی غسلہ و فرقی یہ تحصیل ہے اور تحصیر ہے، چونکہ بندے سارے اس سے مبتلا ہوندے نے تو نہ کہ اس وجہ سے کہ منی پس اگر کہیں وہ کہ دھونا اور کھرچنا یہ تو کمال ہے نہ کہ کپڑا پلیت ہوگا تو پاک کرنے کے لیے، ہم کہیں گے سونیوں یہ ظاہر کا خلاف ہے جی دلیل کے تتمہ اور ظاہر کے یہ خلاف ہے۔ محض کی کیا انہو عدہ و جامع بینہ و بین الاشیاء ناجسہ، صرف سونے نے ان پنجا شیاں میں ذکر کیتا جڑیاں نجس نے بالکل، جیسا کہ ہدایہ میں کہ انہو واردہ کہ دھویا جاتا ہے کپڑا کس سے، وہ تیسری باری حدیث آ رہی ہو یار وہ صوفی کہ بول غائط دم منی اور قحط انہیں بھی شامل کیتا سونے جڑیاں بالکل پکیاں سارے اندر نزدیک نجس نے جی، اور وما قال اور وہ جو کہا انہوں نے کہ یہ کیا ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں یہ 40 دنوں تو بعد بنتا ہے علقہ، کی بنتا ہے خون، جب خون بنتا ہے وہ سارے آندے نے کہ نجس ہے کی ہے، اجے تو انسان پیدا ہی نہیں ہویا پہلے دور تو اگلے دور جا کے سارے آندے نجس ہیں تو ان کی بنے گا جی۔ علقہ وہ جو دم ہے یہ مادۃ الخلقت ہے اولیاء اللہ کے لیے بھی، اور یہ تو نجس ہے، اور بھی قد یتکون الطاہر کبھی تیار ہوتا ہے طاہر کس سے، شے طاہر ہندی نجس دے وچوں نکلدا کی ہوندا ہے، جیسا کہ دودھ نکلتا ہے بین الدم من بین فرس ودا من کہ بھول گئی عرش ہے خون اور گوبر کے درمیان سے، تو خون بھی نجس ہے تو گوبر بھی، پھر منی جیسا کہ وہ اصل ہے۔ اچھا ایک الزامی امام تابعی الزامی جواب بھی نال دیندے نے جی، بندے نے جناب ہلا کے رکھ دیندے نے جی، کوئی بندے پڑھنے والے ہون پڑھ دے کوئی چھڑ چکے ہیں جی، ظاہر وہ پڑھنے واسطے بھی تو کوئی عقل چاہیے نا جی، مسئلہ ہے بھی بابا پہلے حدیثاں نقل کردا ہے پھر تبصرے کردا ہے تو پھر وہ جڑا امتحان نہ کرو تو گاں رل مل جاندی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر منی جیسا کہ وہ اصل ہے اولیاء کی اور مادہ ان کا، اسی طرح وہ منی مادہ ہے اللہ کے دشمنوں کا اور ان کی اصل کی، کافروں دی بتائیے پھر کیا کہو گے، پس کیسے کہیں ہم کہ منی جی ادھروں انج نہیں آکھ سکتے تھے ادھروں، ہوں پھر دسو منیاں دو تو ہونیاں کوئی نہیں جی۔
بہرحال حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی او جڑا نا جی او بھی نخامہ دی طرح ہیں او بس اس کی صحت میں کلام ہے، اگر تسلیم کر لیں اس کی صحت تو وہ کیا ہے حاضا بالتفصیل فی مقام البست من حاضا اس تو میں چوکھی او بابیاں بم کڈی جی ہوئے او ملحافہ بکسر المیم و فتح الحا، یعنی لحاف کے اوڑا جاتا ہے اس کو سردی سے، او موٹی چادر کمبل رضائی جڑی شے بھی ہوے وہ جویں دا اس وقت سی، فاصابت جنابت من الاحتلام، اور ملحافہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی منی لگ گئی، یہ مطلب ہے سنیں ہی تو او آپ نے دیکھے نا جی ما اراد بغسل الملحافہ، یعنی نہیں تھی محتاجی اس کی طرف بھی سارا تو دے وے، سنیں ہی اے شابہ سے ملحافہ کی طرف بھی آپ نے فرمایا کہ کافی تھا کیا کرے اس کو خرچ دے، یعنی اس کو ملے پھر تاکہ ہو جائے جس وقت ہو جائے نا خشک تو انہوں رگڑ دے وے تو خال بھی پا کے جی تنگو آپ نے اپنی گل دسی تو پھر فرمایا کہ سونے اس وچ اے فی ذالک الصوم، ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلم جانتے تھے خصوصاً اذا تقرر منہا ما التفات الی طہارت ثوبہ تے و فحص ہی ان حال ہی سرکار کو پتہ تھا، تو مطلب توتیاں جگہ جی باب بیان و طہارت الجلد بالدبغ، باب چمڑا دباغت کے ساتھ پاک ہو جاتا ہے، باہر کون نکے لکھے کسی پاسے کو کچھ ہے نہیں ہیں کسی پاسے بھی، پہلے چھاپے نے دوبارہ کی پیڑ بن گئی جی۔ ہوں آخر کو باب ہوئے گا تو مسئلہ لبے گا بھی ہوں کون کی لگا ہے جی پہ چمڑا جڑا ہے نا موئے جانور دا جدو رنگ دئیے تو کی ہو جاندہ ہے، یہ مسئلہ پڑھیا اور استاد جی میں چھوٹا ہے میں ان کی پتہ جی پنجی یا کرما لیا ہوں روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے فرمایا جون سا چمڑا دباغت کر دیا گیا پس پاک ہو گیا جی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جون سا چمڑا دباغت کیا گیا پس تحقیق پاک ہو گیا، بے جڑا مردار دا چمڑا ہے جس نے دباغت ہو گئی تو کی ہے یہ دباغت کی ہوندی البی کبیر ایک منیت المسلی تحتاوی دو تے اگلی تین تو ان چوتھی پڑھ دیتا ہے دباغت کی میں کری دی ہے جی۔ اچھا جی او بے خود رو بینا پہ ایوما احاب رواہ مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً ما لفظ اذا دو بیغل احاب فقد طاہورا، اتنا ایوما وہ لفظ کی ہے جب دباغت کر دی جائے چمڑے کی تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وروا مالک و ابو داود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً عبداللہ بن عباس سے بنا اینچ ام المومنین سے کہ حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ فائدہ حاصل کیا جائے میتا کے چمڑوں کے ساتھ جب دباغت کر دیے جائے تو فرمایا بھی ٹھیک ہے پاک ہو گئے، اور روایت کی ہے اس کو ترمذی نے عبد الرحمن بن والا عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً کہ جون سا چمڑا دباغت کر دیا گیا فقد طاہرا وقال ھذا حدیث صحیح، اور عمل اسی پر ہے عند اکثر اہل العلم، علماء کہتے ہیں میتا کے چمڑوں کے بارے میں جب دباغت کر دی جائے تو، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جون سا چمڑا دباغت کیا جائے وہ مگر کتے اور خنزیر کا، اور دھیان کریں جائے، اور مکرو جان ہے ناپسند کی ہے بعض اہل علم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اور بعد والوں سے درندوں کے چمڑوں کو، کن کو کہ انہوں دا چمڑا جل دباغت کرو تو بھی پاک ہویا،
اور سختی کی انہوں نے ان کے پہننے میں، انہاں دی بھی چمڑیاں دیاں بس کٹاں شٹاں بنواؤ تو یہ بھی اس کو بچو بھائی، اور نماز پڑھنی ان میں بھی جڑا نا بعض اہل علم نے اس پر سختی کی بھی انہاں کو ہو تو گیا پاک لیکن پھر بھی انہاں کو بچو۔ اور فرمایا اسحاق بن ابراہیم نے، یعنی اے بھی ان حدیثاں دا معنی دسن لگے جے کہ محض معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یوما احابن دوبے گا فقط طاہرا، سارے اندر نزدیک معنی ہے نہیں بے اینا معنی کیتا ہے کہ سونا دے فرمان دا مطلب ہے مراد یا محض مراد اس کے ساتھ سرکار کی چمڑا اس کا کہ کھایا جاتا گوشت اس کا، او بغیر ذبح تو گیا مر، اندہ چمڑا دباغت نال پاک ہونا ہے جی۔ سنیں اسی طرح تفسیر کی اس کے نضر بن شمیل نے بھی، اور فرمایا کہ ماز کہا گیا ہے کہ چمڑا کہا جاتا ہے احاب کس کو، واسطے اس چمڑے کے جس کا انہوں احاب آندھے نے کچا چمڑا جی۔ سنا جی انہیں جی بیان کیتا جی، اور ذکر کیا ابن المبارک و احمد و اسحاق نے نماز جائز ہے کس میں، ہاں کارہا، اب مکروہ جانا ہے ابن المبارک نے و احمد و اسحاق نے نماز کن میں اجر طباغت کرنی ہوتا ہے بعد چو ویسے تو نہیں نا۔ اچھا جی دو بیگا دے باغت کیا ہے، زائل کرنا ان چیزوں کا جو چمڑے میں ہیں، اور بدبو تے رطوبت فساد کس کے ساتھ، دوائیوں کے ساتھ یا لون شون لا کے تپھے اور توپتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دھیان ہو اگے جی۔ ابو حنیفہ عن سماک عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ریمہ ویکھی رات ہلے زیر ہے واہ بے بد مرہ بشاط میتۃ لسودۃ فقال ما علی اہلها لم تفحوا بها فسلخوا جلد الشاة فجعلوه سقاء في البيت حتى صارت شنا۔ روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، گزرے آپ سرکار گزرے کہ بکری میتاب شات کے پاس سے جناب سودا بنت زما کی جی اے کانت ملکن لہا، جناب سودا جو سرکار کی زوجہ ہے نا انہوں نے بکری تو وہ مر گئی تو پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پس کیا تھا بکری کے مالکوں پر اگر نفع حاصل کرتے اس کے احاب کے ساتھ، بندہ چمڑا لا کے رنگ لیندے تو کہہ رہی سی سنے ہی تو پس چمڑا اتار لیا انہوں نے بکری کا چمڑا، پس بنایا اس کا سکان برتن کی چھوٹا مشکیزہ گھر میں، حتیٰ کہ ہو گیا وہ پرانا، حتیٰ کہ انہوں پھر استعمال کیتا جی۔ اور سنے ہی کہ نہیں ایشا بس ہے او پائی آ کیوں ہاتھ بندے نے ویسے ڈرتے ہیں اے سرکار دی زوجہ پاک نے کی نے تو بکری گئی مار لہذا اور ساڑھے پیر کا دے مال نو کڑا پا دین تے کوئی ڈنگر مار ہی نہیں سکتا خدا دینا میں تا ہاتھ پتے نے بکری مار گئی سوڑے دے کار کہ کوئی نہیں تو مطلب ہے بھی جڑے پٹاکے چھڑ دے ہیں ایسی کی انہوں کو تھوڑی شفقت فرماؤ ان آخو بھی یار کوئی چلو دعا کر دے ہوں تو ہے وے لیکن یہ جو دعوے ساڑھے پیر اگر کڑا پا دینا مال نو تو سوال ہی پیدا نہیں کوئی ڈنگر مر جائے جی ہیں یہ پٹاکے نہ چھڑے خدا در میں تاں تھوڑی توجہ دلائی کہ سونے دے کار بکری مر گئی ہے جی زوجہ پاک نے جی ہاں جی تو کہ نظام ہے یار اللہ تعالیٰ دا خدا دا نا جی مطلب صحابہ پاک دا لنگر مردے کونی سی یہی مطلب ہوا ہے اب جو پھر مطلب بھی باج بزرگاں کڑے پتہ لگ گیا ہو سلے کڑے کو نہ پتہ لگے جی بہرحال تا میں ہاتھ بدے بھی تھوڑا جی شفقت فرمائی یار مہربانی کی تھی جی کوئی اللہ دی تقدیر نال نہ ٹکر لئی جی منع کر روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے
شاد میتا کے پاس سے جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی. پس فرمایا آپ نے کیا تھا بکری والوں پر اگر نفع حاصل کرتے بکری کے چمڑے کے ساتھ. پس اتارا انہوں نے بکری کا چمڑا. پس بنایا انہوں نے چمڑے کو مشکیزہ گھر میں حتیٰ کہ ہو گیا پرانا. چمڑے دے مختلف برتن بنتے تھے نوسل جی. اچھا جی. اور لے سودا تا نظر آ رہی زما سودا بنت زما ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ. روایت کیا اس کو بخاری وغیرہ نے جی. اچھا جی. کوئی تھوڑا جا پڑھو نا پھر. روایت کی ہے اس کو امام بخاری وغیرہ نے وہ کہ وہ فرماتی ہیں جناب سودا کہ مر گئی ہماری ایک بکری جی. پس ہم نے دباغت کیا اس کے چمڑے کو جی. ثم ما زلنا پھر ہم مسلسل نبیز بناتے رہے اس میں حتیٰ کہ وہ پرانا ہو گیا. اچھا جی. جان اس بات کو کہ میتا کی جلد کی طہارت کس کے ساتھ اتفاق کیا اس پر اور احادیث اس باب میں مشہورہ ہیں. پس تحقیق روایت کی شیخان عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ کی گئی علی مولاتا گے ہے بے نا. ہاں لے میمونہ ہے نا. تو پھر آگے کی ہے ہاں ادھر عبارت ٹھیک کری میں تو کوگو کہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کی گئی جناب میمونہ جو آپ کی خالہ ہیں ان کی مولات پر آزاد کردہ لونڈی پر ایک بکری صدقہ کی گئی. تو وہ کیا ہو گئی وہ بکری مر گئی. سنیں جی. تو پاس گزرے اس کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کیوں نہ پکڑا تم نے اس کے احاب کو پس دباغت کر لیتے تم اس کی. عرض کی کہ وہ میتا ہے. فرمایا کہ حرام ہے کھانا ہے اس کا. ان دا گوشت حرام ہو گئے چمڑا دباغت نال پاک ہو جائے گا. ورواؤ ترمذی وغیرہ. فخرج ترمذی عن عطاء ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول کہتے ہیں کہ مر گئی ایک بکری مطلقاً ذکر کیتا. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری والوں کو کیوں نہ اتارا تم نے اس کا چمڑا پھر دباغت کرتے تم اس کی پس فائدہ حاصل کرو تم اس کے ساتھ. امام ترمذی فرماتے ہیں باب میں جناب سلمہ بن محبک اور جناب میمونہ اور جناب عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے اور حدیث جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے صحیح اور تحقیق روایت کی گئی ہے کئی وجہوں سے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا. اور روایت کی گئی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ام میمونہ بھی اور روایت کی گئی عبداللہ بن عباس عن سودا بھی. سنیں جی اے بھی ساری بھی اس طرح کر کے. اور کہتے امام ترمذی کہ سنا میں نے محمد سے یعنی امام بخاری سے یہ محمد بن اسماعیل امام بخاری ان سے میں نے سنا کہ تصحیح کرتے تھے جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث کی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ ام میمونہ. آپ نے فرمایا کہ یہ بے اعتماد رکھتی ہے یہ کہ روایت کی ابن عباس نے کس سے ام میمونہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور روایت کی ابن عباس نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ذکر کیا اس میں کس سے حضرت میمونہ سے. تو کوئی عرض نہیں ہے. صحابی درمیان میں صحابی کا ذکر نہ کرے تو حدیث کی صحت پر کوئی عرض نہیں ہے. اور فرمایا کہ عمل اسی پر ہے عند اکثر اہل العلم وہو قول وابن المبارک و شافعی و احمد و اسحاق بچ سفیان سوری تو بعد وابن المبارک تو پہلے تھوڑی جی تھا ہے گی سی و اندہ ابی حنیفہ لیکن ذرا اے تھوڑا جا ذرا پھر جرا کو پڑھا جا نا اس دن جی اس تو بھی آپ دا بھی نہانی بچ لکھیا پوری. اچھا جی. اور روایت کی امام مالک رحمہ اللہ و ابو داود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا یہ کہ فائدہ حاصل کیا جائے میتا کے جلود کے ساتھ جب کہ دباغت کر لی جائے. وروا احمد و ابو داود ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فرماتی ہیں کہ گزرے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رجال قریش سے جو کھینچ رہے تھے بکری کو، وہ اپنی بکری کو مثل گدے کے جی میں کھوتا نہیں کان تو تھرو کے پر سٹی دا مویا ایویں وہ موئی بکری لے کے جا رہے سن. پس فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتار لیتے تم چمڑا اس کو پکڑ لیتے. عرض کی کہ یہ میتا ہے. پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیتا ہے اس کو پانی اور کرز ککر دیاں چھلاں ببول کے درخت کے چھلکے. اور روایت کیا دونوں کو ان سلمہ بن محبت قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے غزوہ تبوک سے علی اہل بیت جی گھر. تو پس دیکھا سرکار گھر آئے نا تو پس دیکھا کہ مشکیزہ لٹکا ہوا. پس آپ نے پانی مانگا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ میتا ہے، ایک مردے دا چمڑا مشکیزہ بنایا ہے. فرمایا کہ اس کی دباغت اس کی طہارت ہے، اس کی طہارت ہے. سنیں قال القاری تو نا صبح انشاءاللہ پڑھیں گے جی.